اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین، دینی بھائیوں، پیارے بچوں، روزہ جو اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، اس کے فضیلتوں اور اس کی عظمتوں کے بارے میں بارہا ہم اور آپ سن رہے ہیں۔ روزے کا مقصد کیا ہے یہ ہم تمام لوگ اچھی طرح جان رہے ہیں، بس بطور تذکیر یعنی یاد دہانی کے لیے ایک بار پھر میں آپ کو بتلا دوں کہ روزے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے دلوں میں اللہ کا تقوی اور اس کا خوف پیدا ہو جائے، یہی روزے کا بنیادی مقصد ہے۔ اور جو شخص تقوی اور پرہیزگاری کی صفت سے متصف ہو گیا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ شخص کامیاب ہے، اس کو اللہ کے انعام و اکرام سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس لیے روزہ جو ہماری زندگی میں ہمیں عنایت ہوا ہے، ہم اس کو اپنی خوش قسمتی کا ذریعہ سمجھیں اور اپنی سعادت کا بھی ذریعہ سمجھیں، اور زندگی کے ایک ایک پل کو اپنی زندگی کا آخری پل سمجھ کے، آخری حصہ سمجھ کر کے ہم روزے سے فائدہ اٹھائیں۔ سوال یہ ہے کہ روزہ تو ہم نے رکھ لیا، لیکن روزے کی حفاظت ہم کیسے کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت آتی ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے سوائے اس کے کہ وہ بھوکے پیاسے رہ جاتے ہیں۔ ورب قائم لیس من قیامہ الا بسحر، اور ایسے لوگ جو قیام اللیل کے لیے، تراویح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، پوری رات کھڑے رہتے ہیں تراویح کی نماز میں، لیکن سوائے کھڑا رہنا اور سوائے جگنا اس کے علاوہ اس کا کوئی فائدہ ان کو نہیں ملتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ روزہ اس کے کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو جب تک ہم پورا نہیں کریں گے ہمارا روزہ صرف اور صرف بھوکے پیاسے رہنے کے برابر ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم اپنے روزے کی حفاظت کیسے کریں؟ لغویات سے اجتناب کریں، غلط کاموں سے پرہیز کریں۔ روزے میں ہم نیکیوں کی طرف بڑھتے ہیں، ہم خیرات، صدقہ اور خیرات خوب کرتے ہیں، خوب نفل نمازیں بھی پڑھتے ہیں، دعائیں بھی خوب کرتے ہیں، نیکی کی طرف ہم خوب بھاگتے ہیں رمضان کے مہینے میں، لیکن ایک مائنس پوائنٹ جو ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ ہم برائیوں کو جلدی نہیں چھوڑ پاتے ہیں۔ نیکی کے کام تو کرتے ہیں لیکن برائیوں سے کو ہم جلدی نہیں چھوڑ پا رہے ہیں، جو ایک روزے دار کے لیے اصل چیز یہ ہے کہ وہ ان چیزوں سے چھٹکارا حاصل کرے، کیونکہ روزہ نام ہے کھانے اور پینے سے رکے رہنے کا نہیں، بلکہ روزہ نام کس چیز کا ہے؟ من اللغو والرفث، حدیث کے الفاظ من اللغو والرفث، لغو اور بری چیزوں سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے روزے کی حفاظت کریں لغویات سے اور بری چیزوں سے۔ اسی طرح سے روزہ، ہم اپنے روزے کی حفاظت اس طرح سے بھی کریں کہ روزے کی حالت میں ہم لڑائی جھگڑا سے، کہا سنی کرنے سے اجتناب کریں، اس سے پرہیز کریں۔
روزے کی حالت میں کوئی کچھ بول دیا تو اپنے روزے کی شیخی ہم ایسے بگاڑتے ہیں اور سامنے والے پر ایسے ٹوٹ پڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو یہ پورا احساس ہو کہ ہم روزے دار ہیں، ہم روزے دار ہیں۔ یہ مطلب جو ایگو ہے، اس ایگو کو دکھانے کا ہم کام کرتے ہیں، جبکہ روزہ اس چیز کا نام ہے کہ انسان اپنی انا کو کچل دے، اپنی انا کو کچل دے، اپنے ایگو کو ختم کر دے۔ روزہ اس کا نام ہے۔ سامنے والے سے جب ہماری ملاقات ہو، جب ہم اس سے ملیں تو پیار اور محبت کے ساتھ ملیں، اس سے جب ملیں تو پورے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کریں۔ روزہ اس کا نام ہے، اور روزے کی حفاظت ایسے ہوتی ہے۔ آخری بات، روزے کی حفاظت اگر ہم کریں گے تبھی ہمیں اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ روزے کی حفاظت نہیں کریں گے ہمیں اس کا اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس میں بندہ اپنے رب کے لیے مکمل طور پر مخلص ہو جاتا ہے۔ وہ پانی سمندر میں ڈوب جائے، انسان روزے کی حالت میں سمندر میں ڈوب جائے، غوطہ لگا لے، دنیا وہاں اس کو نہیں دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ چاہے تو خوب آسودگی کے ساتھ پانی پی کر کے اپنے پیٹ کو بھر لے، لیکن پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہے، پانی سامنے ہے، پانی میں ڈوبا ہوا ہے، اس کو اگر کوئی چیز روک رہی ہے تو رب کا خوف روک رہا ہے کہ دنیا دیکھے نہ دیکھے، رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ انسان مطلب تنہائی میں چاہے کھا پی لے، منہ ہاتھ پوچھ لے، باہر آئے، دنیا نہیں سمجھ پائے گی کہ ہاں اس نے کھایا کیا ہے۔ دنیا کے سامنے یہ شو کر سکتا ہے کہ ہاں روزے سے ہے، لیکن نہیں، وہ تنہائی میں بھی اس کام کو نہیں کرتا، اس لیے کہ روزے سے ہوتا ہے اور اللہ کا خوف اس کے دل میں آ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس حدیث قدسی میں کہا کہ ساری چیزوں کا اجر محدد ہے۔ مثال کے طور پر آپ زکوٰۃ دیجیے گا، اس کا اجر یہ ہے، آیت الکرسی پڑھیے گا، اس کا ثواب یہ ہے، کسی کو کھانا کھلائیے گا، اس کا ثواب یہ ہے۔ سب کے ثواب کو مطلب لمیٹڈ کر دیا گیا ہے، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روزے کے ثواب کی اگر بات کی جائے تو اس کی کوئی لمٹ نہیں، کوئی تحدید نہیں، کوئی تحدید نہیں ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ روزہ بندہ صرف اور صرف میرے لیے رکھتا ہے، اس کا بدلہ میں ہی دوں گا، اور جو پوری کائنات کا مالک ہو، اس کے ہاں کسی چیز کی تحدید نہ ہو، لمٹ نہ ہو، کیا دے گا تو کیا اس سے ہم اتنے کی امید رکھیں گے؟ نہیں، آسمان و زمین بھر کر کے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ کی ہم امید رکھتے ہیں۔ تو یہ روزے کی فضیلت ہے، اور روزے کی حفاظت اگر ہم کریں گے تو اس کا ہمیں یہ فائدہ ہوگا، وگرنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں کہ من لم یدع قول الزور والعمل بہ، کوئی آدمی روزے کی حالت میں اس تو عام حالتوں میں بھی ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے، لغویات سے بچنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن روزے کی حالت میں اس کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ تو اگر روزے کی حالت میں بھی کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، کسی کے اوپر بہتان تراشی کرتا ہے، الزام لگاتا ہے، ڈانٹتا ہے، ڈپٹتا ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ کھانا پینا شروع کر دے، کھانا پینا نہیں چھوڑے، اس کو ڈبل نقصان ہوگا۔ ایک تو بھوکے پیاسے رہ کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں، اور پھر جسمانی فزیکلی کمزوری، تو اس سے اچھا ہے کہ انسان کھائے پیے، اس لیے کہ اس کو ثواب وغیرہ نہیں ملنے والا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے روزے کی حفاظت کریں، اور ہمارے روزے کا جو بنیادی مقصد ہے تقوی اور پرہیزگاری، وہ تقوی اور پرہیزگاری ہمیں حاصل ہو جائے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے روزے کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے روزے کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔